وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انہ قال لابنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کے بیٹے کا نام تھا ولید، تو اپنے بیٹے ولید سے کہا، اور بعد حدیث میں ہے کہ یہ ان کی آخری وصیت تھی، یعنی وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا اس تقدیر کے مسئلے پر یعنی ان کو کتنی فکر تھی کہ اپنے بچوں کو یہ مسئلہ سکھائیں، یہ سمجھائیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیا سکھایا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمانی، تمہیں تب تک ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، حتی تعلم، جب تک تم یہ نہ جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تمہیں پہنچا ہے وہ تم سے چوکنے والا نہیں تھا، یعنی جو چیز تمہیں مل گئی ہے نا وہ تمہیں ملنے کے لیے ہی تھی، وما اخطاک، اور جو تم سے چوک گیا، تم سے رہ گیا، لم یکن لیصیبک، وہ تمہیں ملنے کے لیے تھا ہی نہیں، جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ تمہیں ملنے کے لیے ہی تھی، اور جو چیز تم سے رہ گئی ہے وہ تم سے چھوٹ جانے کے لیے ہی تھی۔ جب تک تم اس حقیقت کو نہیں سمجھ لو گے تمہیں ایمان کا مزہ نہیں آ سکتا، اور یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کا جو یہ مزہ ہے، جو ذائقہ ہے، یہ حقیقی ذائقہ ہے، یہ معنوی چیز نہیں ہے صرف، یعنی یہ حسی طور پہ محسوس ہونے والا ذائقہ ہے، جیسے زبان پر شکر کی، چینی کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، ایسے ہی دل میں یہ جو ایمان ہے اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے، فقال له، اور پھر اس کو کہا اکتب، لکھو، فقال، تو قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، میرے رب میں کیا لکھوں، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعۃ، ہر چیز لکھ دو جو قیامت تک واقع ہونے والی ہے، تمام چیزوں کی تقدیر، ان کا ٹھیک ٹھیک اندازہ وہ تم لکھ دو، کب تک؟ جب تک قیامت قائم ہونی ہے، یعنی قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دو۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو اس کے علاوہ کسی دین پر مرا، اس کے علاوہ کسی عقیدے پر مرا، فلیس منی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں۔ پہلی بات تو اپنے بیٹے کو یہ کی کہ بیٹا تب تک تم ایمان کی حلاوت کو نہیں پاؤ گے جب تک تمہیں تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ کیا ایمان؟ کہ جب تک جو خیر تمہیں پہنچی وہ تمہارے پہنچنے کے لیے ہی تھی، اور جو چیز تم سے رہ گئی وہ رہ جانے کے لیے ہی تھی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اسے حکم دیا کہ وہ تمام تقدیروں کو لکھ دے قیامت تک کے لیے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ پھر جس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، یعنی جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ یہاں پر 2 مسائل سمجھنے والے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ جو ہے نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، یہ جو ہے نا یہ ایک مستقل تربیتی پروگرام ہے۔ آپ کہہ لیں کہ نوجوانوں کی تربیت جن خطوط پر کرنی چاہیے، اور جو آپ میں سے ایسے بھائی ہیں جن کو اللہ نے کوئی نہ کوئی موقع دیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی افراد منسلک ہیں، ان کی اصلاح کا، ان کی جو بھی ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو نوجوانوں کی تربیت جن خطوط پر کرنی چاہیے اس میں سے ایک بہت بڑی بات کیا ہے؟ یہ جملہ، ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، یہ عقیدہ ہر نوجوان کو گھول کر پلا دیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو معاصر موٹیویشنل اسپیکنگ ہے اس نے اس اصل کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہوا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو ایک موہوم کامیابی کے پیچھے لگا کے ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہوا ہے۔ امید ہے آپ بھائی یہ بات سمجھ رہے ہوں گے۔ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے نا اس وقت جو جدید یہ جو فتنہ ہے، فتنہ ہی کہنا چاہیے اس کو، اس کی بنیاد ایک کیا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر آئنسٹائن نے کیا تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا اور اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور اس نے 900 پتہ نہیں کتنی ایجادات کر لی بعد میں، تو تم وہ ایک بچہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ جو سوچ ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی یعنی موٹیویٹ کرنا اور سب کچھ کرنا، یہ اسلام کی سوچ ہے ہی نہیں۔ اسلام کی سوچ یہ ہے کہ تم اگر نہیں کر سکو گے تو تم نے راضی رہنا۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ یعنی اس وقت جو سکھایا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ کیا ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ نہیں؟
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں کریں. آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے، مگر اگر نہیں ہوگا تو آپ نے راضی رہنا ہے، کیونکہ جو نہیں ہوا وہ نہیں ہونے کے لیے تھا. ما اخطاک لم یکن لیصیبک. آپ 100 دفعہ بھی ناکام ہو جائیں گے تو آپ نے راضی رہنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں بات نہیں لکھی. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، ثمرات کے بھی اعتبار سے، نتائج کے بھی اعتبار سے، اور حقیقت کے بھی اعتبار سے. جو بچہ جس کی ذہن سازی پہلے جملے پر ہوئی ہے نا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے، جب وہ کا ناکام اگر ہوگا بالفرض تو وہ بیمار ہو جائے گا، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ متاثر ہو جائے گا، اس کی زندگی آپ تباہ کر دیں گے. اور جس کی تربیت اس دوسرے جملے پر ہوئی ہے نا کہ بیٹا آپ نے کوشش تو پوری کرنی ہے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، اس کا ایمان اللہ پر مضبوط رہے گا، یہ معاشرے کا ایک مؤثر فرد رہے گا. ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا منقطع نہیں ہوگا کبھی بھی، یہ راستہ چھوڑ کے تھکا کے بیٹھے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ اس کو آپ نے جوڑ دیا اللہ کے ساتھ. پہلے بندے کو آپ نے کس سے جوڑا ہے؟ اس کے نفس کے ساتھ، اعتماد نفس، سیلف کانفیڈنس کہ تم کر سکتے ہو. اس دوسرے بچے کو جوڑ دیا کہ اللہ کے ساتھ کہ اللہ چاہے گا بیٹا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، آپ نے خوش رہنا ہر حال میں. تو ایک تو بات یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تربیتی حوالے سے دیگر یعنی جو بھی اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں جو پریشان کن، تو اس میں ایک بہت اہم بات، ایک بہت اہم جملہ آپ کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں، یہ آپ کو خود ہی معلوم ہونا چاہیے، اور اسی کی آپ نے آگے لوگوں کو تربیت دینی ہے.